میں دعوت پیش کرتا ہوں ان بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو جو ان 10 دنوں میں داڑھی کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں داڑھی کو معاف کر رہے ہو؟ کہ پیارے پیغمبر نے ان 10 دنوں میں منع کیا ہے۔ اچھا، ان 10 دنوں میں داڑھی کاٹنے سے منع کیا ہے تو باقی سال میں اجازت دی ہے؟ ایسے مسلمان ہیں کہ کچھ احکام پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا آپ کفر کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ہر وہ نیکی جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں، پھر ان 10 دنوں میں بالخصوص 24 گھنٹوں میں تو کسی بھی وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اہتمام سے کہوں، جیسا کہ آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، جسم بھی بھاری ہو گیا ہے، کوئی عمل بتا دے، بیٹھی بیٹھی کر لوں۔ کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ تیرے لیے 100 گھوڑوں کو اللہ کے نام پر وقف کرنے سے، 100 اونٹوں کو خرچ کرنے سے اور 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو اس کا اہتمام کروں ان 10 دنوں میں، جو افضل ترین اعمال اور اذکار ہیں وہ کثرت سے کروں۔ ان 10 دنوں میں اگر میں اپنے دنیاوی امور کچھ کم کر کے دینی امور کو بڑھا دوں تو یہ افضل ترین ایام ہیں۔ ما من ایام اعظم عند اللہ، ازکا عند اللہ، احب الی اللہ، ایک روایت میں ارجع عند اللہ۔ اتنے لفظ پیارے پیغمبر نے بولا، سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ فرمایا ان دنوں کا عمل افضل ترین ہے، عظیم ترین ہے۔ ایک میں افضل آتے ہیں، افضل، اعظم، ازکا، ارجع، احب، تینوں لفظ جو پیارے پیغمبر نے بولے، تینوں کے تینوں سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ ان دنوں کا عمل افضل ترین ہے، محبوب ترین ہے، عظیم ترین ہے، پاکیزہ ترین ہے، اور اسی طرح جس کی سب سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے وہ ان دنوں کے عمل ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں۔ تو اس میں کثرت سے اذکار کرنا، اللہ کی تکبیریں کہنا، صحابہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تکبیریں کہیں تو بچوں کو پتہ چل جائے کہ بابا کیوں تکبیریں کہہ رہے ہیں، ماما کیوں تکبیر کہہ رہی ہے، کہ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ یہ تکبیروں کے دن ہیں، جس طرح صحابہ یاد کروایا کرتے تھے۔ 9 دنوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کروائیں۔ بالخصوص 9 ذو الحجہ کا روزہ، صدقہ کرنا، صلح کروانا، رشتہ داری کو جوڑنا، اذکار کرنا، تلاوت کرنا، اس کا پورا اہتمام کروں کہ یہ افضل ترین ایام ہے اور دن ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے دن ذو الحجہ کا چاند نکل ہے تو ساتھیوں کو میسج کریں، ان کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ جب ذو الحجہ کا چاند شروع ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے، تو اس کے بعد بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے، اس نے قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، پورے گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ تو یہ سب کی طرف سے قربانی ہے اور یہ حکم سبھی کے لیے، بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ ماؤں کو فکر لگ جانی چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے دیکھوں ناخن بڑے تو نہیں ہیں، بال کٹوانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے ذو الحجہ کا چاند چڑھنے کے بعد، اس بندے پر لازم ہے کہ وہ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ہمارے عید پڑھ کے آ کے بال اور ناخن کٹوا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک بال اور ناخن کٹوانے جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح میں دعوت پیش کرتا ہوں ان بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو جو ان 10 دنوں میں داڑھی کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں داڑھی کو معاف کر رہے ہو؟ کہ پیارے پیغمبر نے ان 10 دنوں میں منع کیا ہے۔ اچھا، ان 10 دنوں میں داڑھی کاٹنے سے منع کیا ہے تو باقی سال میں اجازت دی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسے مسلمان ہیں کہ کچھ کتاب پر آپ، کچھ احکام پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا آپ کفر کرتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے میسج ہے، پیارے پیغمبر نے اس پر حکم دیا، واعفو وفرو اوفو ارجو ارخو، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھنے دو، یہ سارے سال کے لیے حکم ہے۔ اور ہمارے کچھ بھائی صرف ان 10 دنوں میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، قربانی کر رہی نا اس لیے نہیں کاٹ رہا۔ تمہیں اپنے خواہشات کی قربانی دے کر محمدی بننا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ سو میرے بھائیوں، یہ افضل ترین ایام ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں اور عزیز و قارب، نوجوان، بزرگ، یہ سب ایک میسج امت میں دیں کہ یہ شروع ہونے والے ہیں ایام، یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں۔ اس میں کیا گیا عمل بھی اللہ کے یہاں محبوب ترین، افضل ترین، پاکیزہ ترین ہے۔
اگر ہم یہ میسج لوگوں کو پہنچا پائے اور عبادت پر لگا پائے تو انشاءاللہ جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی بتانے والے کو۔ اللہ کریم ہمیں ان 10 دنوں میں پورے اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، تکبیریں کہنا، روزے رکھنا اور اذکار کرنا، عبادت بالخصوص اور باقی سارے نیکیاں ان کا اہتمام کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔